جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ آیا نمبر 111 111 سے شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے 110 پہ لاسٹ ختم کیا تھا، دیکھتے ہیں ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ، الحمدللہ الذی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما۔ دل کی ہدایت اور زبان کی درستگی کی دعا، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ساتواں پارہ بھی ہمارا ساتواں ہے انشاءاللہ، ساتواں پارہ ہے۔ تو ہم تلاوت سن لیتے ہیں پہلے 111 112 آیت کی۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر انشاءاللہ 111 سے۔ پہلے لفظی ترجمہ، و اور از جب، اوحیتو وحی کی میں نے، الی الحواریین الی طرف، الحواریین حواریوں کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف۔ حواری کہتے ہیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار بھی تھے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب میں نے حواریوں پہ وحی کی۔ کیا وحی کی؟ ان یہ کہ تم کیا کرو، آمنو ایمان لاؤ، کس پر؟ بھی مجھ پر، و بھی رسولی و اور بھی رسولی میرے رسول پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو قالو، تو حواریوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے ہم، واشہد اور گواہ رہے، بی اننا بے شک ہم، مسلمون مسلمان ہیں۔ اب اس کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ اور جب کہ میں نے حوارین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حواریوں کو حکم دیا، حواریوں کو وحی کی کہ تم کس پہ ایمان لاؤ؟ مجھ پر اور میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ تو حواریوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے، آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ اب یہ جو ورڈ لفظ ہے نا، اس کو آپ دیکھیں، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، ٹھیک ہے؟ کس کو دیکھنا ہے ہمیں؟ وہی یعنی اوحیتو کو، ٹھیک ہے؟ میں اوحیتو سمجھاتی ہوں کہ اس میں کہا گیا کہ ہم نے حواریوں کو حکم دیا، ہم نے، اب دیکھیں، اور جب وحی کی میں نے حواریوں کی طرف، تو اب یہ کہ وحی تو پیغمبروں پہ ہوتی ہے، رسولوں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ حواری جو تھے، حواری پہلے تو سمجھے کہ حواری کون تھے۔ حوارین سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مددگار بنے، ٹھیک ہے؟ حواری اچھا، اور حواریوں کی تعداد کچھ 12 یا 11 ایسی بتائی جا رہی ہے، کہیں 21 بھی آتا ہے کہ وہ اتنے ہی تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہر نبی کو ماننے والے بہت کم ہوتے ہیں نا، اللہ نے بھی کہا ہے کہ اللہ قلیلاً، بہت کم لوگ آئیں گے۔ تو وہی سے مراد وہ وہی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ، وہ وہی والا لائیں جو آیت ہے ابھی ہم اوحیتو کو کریں گے۔ تو وہی سے مراد وہ وہی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی مراد حواریوں کو وہ وہی نہیں ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسولوں پہ آتی تھی، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ وہی الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں کر دی جاتی۔
آپ کبھی کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ سوجھا، مجھے تو یہ سمجھ میں آئی، گویا کہ مجھے الہام ہو گیا کہ میں یہ کر لوں یہ کر لوں، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دیتے نا. اب یہ ہواری کوئی پیغمبر اور رسول تو نہیں تھے، فرشتہ آتا وحی آتی نا، تو یہ بعض تو کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کے دل میں کر دی جاتی، یہ وہی الہام ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اسی قسم کا الہام ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کس قسم کا الہام ہوا تھا؟ فرعون جو تھا کیا کرتا تھا کہ لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، زندہ ذبح کر، جو پیدا ہوتے تھے لڑکے تو ان کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. بنی اسرائیل کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی. تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام کر دیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے الفاظ استعمال کیے، لیکن وہ وحی نہیں تھی جیسے پیغمبروں پہ آتی ویسی وحی نہیں تھی. وہ الہام تھا کہ بچے کو کیا کرو، ڈبے میں ڈال کے سمندر میں بہا دو، ٹھیک ہے، یہ ایک الہامی کیفیت تھی. اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو اسی قسم کا الہام ہوا جسے قرآن نے وحی سے ہی تعبیر کیا. اللہ تعالیٰ اس کو وحی کہتے ہیں لیکن یہ الہام تھا. اب وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب وحی کی میں نے طرف حواریوں کے، تو یہ کیسی وحی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ وحی جو ہوتی نا خفیہ اشارہ ہوتا ہے، انسپریشن. خفیہ اشارہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک شرعی اور دوسرا قونی، ٹھیک ہے. تو شرعی وحی جو فرشتے کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پیغمبر کو بنانے کے لیے یا اس پر وحی کرتے ہیں، تو تمام انبیاء کی طرف، رسول کی طرف وحی آئی، اس کو کیا کہیں گے؟ شرعی وحی، ٹھیک ہے، شرعی وحی. جو اور دوسری قسم وہ جو فرشتے کے ذریعے آئی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے اور وحی کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا. اب یہ ہے شرعی وحی، ٹھیک ہے. اب دوسری قسم کی وحی جس کو ہم عام زبان میں الہام یا القاء کہتے ہیں، کہ اس پہ القاء کر دیا گیا، مجھ پہ القاء کر دیا گیا، مجھ پہ یہ ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی اتنی اچھی بات ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، وہ کام اتنا اچھا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں گویا مجھے تو اللہ نے دل میں ڈالا، گویا کہ مجھے تو الہام ہو گیا، گویا کہ مجھے اللہ نے القاء کر دیا، یا فلاں نے اتنا اچھا گھر میں سے کسی کو کام کر دیتا ہے تو اس پہ تو اللہ نے جیسے الہام کر دیا، القاء کر دیا. تو یہ دوسری قسم کی وحی، اس کو قونی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی مثال بھی قرآن میں موجود ہے. مثلا موسیٰ کی طرف وحی آئی تھی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، ٹھیک ہے، کہ ہم نے موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی، ان کے دل میں یہ خیال ڈالا، الہام کیا ان کو کہ تم اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچانے کے لیے کہ فرعون اس کو ذبح نہ کر دے، کیا کرو، پہلے تو اپنا دودھ پلاؤ تاکہ وہ بچہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ماں کے دودھ سے یوز ٹو ہو جائیں، ٹھیک ہے. یہی ہوا تھا نا کہ انہوں نے ماں کا دودھ پیا ہوا تھا تو وہ فرعون کے محل میں وہ پہنچ گیا، ڈبہ جس میں انہوں نے ڈال دیا تھا تو وہ کسی کا دودھ نہیں لے رہے تھے، ٹھیک ہے. تو تم اس بچے کو دودھ پلاؤ اور ٹوکری میں ڈال کر سمندر میں ڈال دو. تو یہ موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی تھی، یعنی فرشتہ نہیں آیا تھا، وحی یہ الہام تھا، وحی یہ قونی تھی، ٹھیک ہے. سورۃ القصص آیت نمبر 7 میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے موسیٰ کا. یہ آپ جا کے، آج آپ کا ہوم ورک ہے، سورۃ القصص دیکھیے گا، ٹھیک ہے. کہ آپ کہتی ہیں ہوم ورک بھی، یہ خاتون تو ہماری شہناز، ہماری دوست، ہماری بہن ہمیں ہوم ورک بھی دے دیتی. تو یہ الہام پرندوں کے اندر بھی ہوتا ہے. شہد کی مکھی کو ہی دیکھ لیں، شہد کی مکھی کے اندر بھی ہے. سورہ نحل میں آتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ نَحْلٍ إِنِ اتَّخَذِي میں آپ کو پڑھ کے سنا، اچھا یہ کلیئر نہیں، دوسرا پیج دیکھتی ہوں. تو کیا ہوا کہ یہ الہام پرندوں کو بھی ہوتا ہے، شہد کی مکھی کے اندر بھی ہے. سورہ نحل میں فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ نَحْلِ إِنِ اتَّخَذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تیرے رب نے وحی نازل کی شہد کی مکھی کی طرف کہ تم پہاڑ میں اپنے گھر بنا لو اور مختلف درختوں وغیرہ پر. تو وہ تو درختوں سے پھلوں کا رس چوستی ہے اور کیا کرتی ہے کہ اس سے شہد بناتی ہے، چھتے میں جاتی ہے، اپنا چھتا اپنے گھر میں جاتی ہے، شہد بناتی ہے. تو یہاں اللہ نے حواریوں کو وحی کی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اسکرین پر، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، تو یہاں اللہ نے حواریوں کو وحی کی
حواری میں نے آپ کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، جو کہ 12 یا کہیں آتا ہے کہ 21 تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ نے حواریوں کو وحی کی۔ علماء کہتے ہیں اللہ نے جو وحی کی حواریوں کے دل میں ایک بات القا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے دلوں میں ایک بات القا کر دی۔ تو کیا القا کی، کیا ہماری آیت تھی، اللہ نے کیا ان کے دلوں میں ڈالا کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی حواریوں کی طرف کہ ان آمنوا بی وبرسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، ٹھیک ہے، یہ وحی کی تھی انہوں نے۔ پھر انہیں جواب دیا کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ایجادات دنیا میں ہوئی ان سب میں اللہ کی مدد اور تائید تھی۔ جیسے کسی نے، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گول گول اورنج ہے تو ہم نے گول پہیا ویل بنا لیا، پہیا بنا لیا نا، وہ تو مثالیں دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام بھی کیا، وحی بھی کی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ وحی کونی ہوگی، جو انسانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، اس کو وحی کونی کہتے ہیں۔ اور جو وحی پیغمبروں پہ آئی، انبیاء کرام پہ آئی، اسے وحی شرعی کہتے ہیں، جو فرشتہ لے کے آتا ہے۔ انسانوں کے پاس تو فرشتہ نہیں آتا، اللہ نے ہر چیز کو کام کرنا سکھایا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کی پیروی کر رہی ہے، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز ٹھیک ہے، سب کو۔ پھر پرندے ہوں، شہد کی مکھی ہو، سب کو اللہ گائیڈ کرتے ہیں۔ سب ہنی بھی جو شہد کی مکھی ہے، تو وہ تو خود اتنی چھوٹی ہے، تو آنکھیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ جو ہے رنگا رنگ پھولوں کا رس چوستی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا نظر آتا ہے کیا نظر نہیں آتا، تو وہ پھر بھی وہ چوستی ہے اور واپس اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ یہ اللہ سکھاتا ہے، اور سیکھنے کے یہ عمل وہی کہلاتے ہیں۔ یہ جو سیکھنے کے عمل ہے جو اللہ سکھاتے ہیں، اللہ کسی کو القاء کرتے ہیں، اللہ الہام کرتے ہیں، وہ بھی وہی کہلاتی ہے۔ تو وہی کونی، تو خلق کل شیء ثم ہدا، یعنی آیت ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کو خلق کیا، پیدا کیا، ثم ہدا، اور پھر اس کو راستہ بھی دکھایا۔ اللہ نے ہر چیز پیدا کی، پھر اس کو راستہ بھی دکھایا۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے کیسے شک کرنے لگتا ہے، سب سے پہلا کام وہ کرتا ہے، روتا ہے، کیونکہ وہ شیطان اس کو جو ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ چھیڑتا ہے، پتہ ہے آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کی اس کو چھیڑتا ہے، تو وہ پھر وہ روتا ہے۔ اس کے بعد اس کو کیسے شک کرنے آتا ہے، پتہ ہے اس کو کون سکھاتا ہے کہ تم دودھ کیسے شک کرو گے ساری، تو یہی چیز اللہ نے بتائی، خلق کل شیء ثم ہدا، ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی، پھر اس کو راستہ بھی دکھایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوے کو قبر کھودنا سکھایا، کوے کو قابل کے پاس بھیجا، حابل اور قابل میں لڑائی ہوئی، تو حابل نے کہا کہ میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آپ پڑھ آئے ہیں، یہ آیت آپ گزر چکی ہے۔ تو کیا ہوا کہ پھر وہ اپنے بھائی کا قتل کر دیتا ہے، تو کوے کو قبر کھودنا سکھایا، کوا قابل کے پاس آیا اور اس نے ایک زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ تو کوے کو کس نے الہام کیا، اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کوے کو جو آرڈر تھا وہ بھی الہام تھا، جو وہی کونی کی ایک شکل ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، جب بندوں کو کسی چیز سے نوازنا چاہتا ہے، بعض اوقات ان کے دل میں وہ خیال ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب حواریوں کے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ کیا کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، اور کیا کرو اور رسول پہ بھی ایمان لاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جتنی ایجادات ہیں وہ الہام کی، اللہ نے الہام کی ہے، سب کے دلوں میں جتنی بھی ایجادات ہیں وہ الہام کی، اللہ نے کسی ایک کو الہام کرتا ہے، باقی لوگوں کا دھیان ادھر نہیں جاتا۔ کوئی چیز، کوئی ایجادات ہوتی تو سارے لوگ نہیں ایجاد کی، آپ نے دیکھے گرام بیل نے کچھ ایجاد کیا، تو کسی نے ٹیلی فون ایجاد کیا، تو کسی نے یہ آئی ٹی جو ہم کر رہے ہیں، اب کسی نے زوم بھی تو ایجاد کیا ہے کہ ساری دنیا زوم پہ چل رہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خیال ڈالا ہوگا نا۔ تو یہ کسی ایک کے جس دل میں ڈالتا، سارے لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ خیال نہیں ڈالتے، سارے لوگوں کا خیال ادھر نہیں جاتا، وہ اللہ کی طرف سے اس ایک آدمی کے دل میں خیال آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چیزیں جیسی ہیں اس کو ایسا ہی ہم دیکھیں، اس کو ایسے ہی جانیں، اللہ سکھا دے، ویسے ہی ہمیں نظر آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اچھے اچھے خیالات ڈالے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائے، تاکہ ہم بھی اس فتنے کے دور میں
ہم بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری تائید ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، تو ہم اللہ کی رضا والے کام اللہ تعالیٰ ہم سے کروا دے انشاءاللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب اسکرین پر ہی دیکھیے سورۃ المائدہ آیت 111، ہواری کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ اب یہ ایلل ہواری نا ہے نا، کہ ہواریوں کی طرف، تو ہواری کسے کہتے ہیں؟ ہواری کا روٹ ورڈ ہے ہا واو را، تو ہور کا مطلب ہوتا ہے سفیدی، حور بھی کہا جاتا ہے نا، حور بہت خوبصورت ہوگی نا جنت کی، تو ہا وا را وہ بھی ہے بہت خوبصورت، اور کیا کیا اس کے متعلق تو آتا ہے، تو حور، تو ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، تو سفیدی، تو ہواری یہ تو کہتے ہیں کہ سفید تھے بہت، ہر نبی کے خالص دوست جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، جن کے دل صاف ہو، تو یہ ہر نبی کے خالص دوست ہوتے ہیں جن کا ظاہر اور باطن صاف ہوتا ہے، اور جو ہے ان کے جو دوست عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ہواری کہلائے، اور یہاں مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو ہواری کہتے ہیں، تو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہواری تھے، ہواری رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہواری رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی آپ یہ کھولیں گی آیت نمبر جو ہم نے پڑھی 111، آپ کو پکا پکا یاد ہو گیا کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اوحیتو سے کیا مراد ہے؟ کون سی وحی ہے؟ وہی ہے کونی، جو حواریوں پہ اللہ نے نازل کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایمان لاؤ۔ چلے اب ہم شروع، کلیئر ہو گیا، سب کو سمجھ آ گیا یہ کون کس طرح کی وحی تھی؟ وہی ہے کونی تھی، ٹھیک ہے۔ چلے اب ہم چلتے ہیں ہماری دوسری آیت کی طرف، اپنے سبق کی طرف۔ ہماری دوسری آیت ہے آیت نمبر 112، وٹ ور ٹرانسلیشن از، جب قالا کہا الحواریون، حواریوں نے، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، کس سے کہا؟ عیسیٰ ابن مریم سے، کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا کہا، کیا پوچھا حواریوں نے؟ حل کیا، یستطیع استطاعت رکھتا ہے، رب کا رب تیرا، حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، ایسا کر سکتا ہے کیا؟ کیا مانگ رہے وہ لوگ؟ ان کے ینزلہ، وہ اتارے، علینا اللہ پر، نہ ہم، علینا ہم پر، مائدتن ایک دسترخوان، کہاں سے اتارے ہم پر دسترخوان؟ کھانے کا، یعنی انہوں نے دسترخوان مانگا کھانے کا، من السمائی، آسمان سے، تو اب یہ حواری پوچھتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب جو ہے اتنی استطاعت طاقت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کے تو خزانے وسیع، وہ تو ہر چیز کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، کہ تمہارا رب جو ہے ہم پر آسمان سے ایک معدہ اٹھا رہے، معدہ کہتے ہیں کھانے کی چیز کو بھی، دسترخوان کو بھی، اور وہ برتن بھی، تشتری پلیٹ وغیرہ اس کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معدہ اور اس صورت کا نام بھی سورۃ المائدہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں یہ لفظ معدتن آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ناؤن ہے، اسم ہے، کیونکہ اس پہ فتح تین ہے، دو زبر ہے، دو زبر دو پیش، اور زبر پیش جو ہوتا ہے وہ جس کے آخر میں آتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے۔ قالا، تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتقوا اللہ، اتقوا ڈرو، اللہ سے، اللہ سے ڈرو، یعنی ایسے مطالبے نہ کرو، اللہ سے ڈرو، ان اگر تم ہو تم مومن، اگر تم مومن ہو، تم ایمان والے ہو، تو ایسے مطالبے نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں نہ کرو ایسے مطالبے؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اتار دے گا اور پھر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت ہوگی۔ وہ وقت، اب ہم روا ترجمہ، وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما دے؟ تو آپ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ بات بتائی گئی کہ معدہ ایسے برتن، چینی کی پلیٹ یا ٹرے وغیرہ کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو، آپ ٹرے میں اور پلیٹ میں اور برتن میں کھانا لاتی ہیں نا، سرو کرتی ہیں، اسی لیے دسترخوان بھی اسی کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے، دسترخوان کو بھی المائدہ کہتے ہیں کیونکہ اس پر بھی کھانا چنا ہوتا ہے۔ سورت کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے۔ حوارین نے مزید اطمینان قلب کے لیے یہ مطالبہ کیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیائے موت کے مشاہدے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔ اب کیا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اطمینان قلب کے لیے ایک بات پوچھی تھی، جس طرح یہ حواری کہہ رہے ہیں کہ کھانا نازل کر دی جائے، معدہ اتار دیا جائے تو ہمیں اطمینان قلب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے
کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ کیسے ہوگا اطمینان قلب کے لیے. ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، یہ کیسے ہوگا کہ جو ہے مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے کہ 4 پرندے لو، اس کو اپنے سے مانوس کر لو. پرندوں کو کھلاؤ پلاؤ تو مانوس ہو جاتے ہیں نا، وہ دوبارہ ہمارے پاس چلے آتے ہیں. ٹھیک ہے، بلی بھی ہمارے پاس گھوم پھر کے چر چک کے ہم کھانا دیتے ہیں، اس کو خیال کرتے تو واپس آ جاتی. تو مانوس کر لو 4 پرندوں کو، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور اس کو پہاڑوں پہ رکھ دو، جبل پہ رکھ دو، اور پھر اس کو بلاؤ تو تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے. تو اب یہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہنا چاہ رہے تھے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قلب کے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو کرنے سے کہا. تو یعنی اب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ یہ سوال مت کرو. کیا سوال مت کرو؟ آسمان سے مائدہ دسترخوان نہ مانگو، کھانا نہ مانگو. ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے. کیسے آزمائش کا سبب بنے گا؟ کیونکہ حسب المعاوضہ دکھائے جانے کے بعد، جو تم معاوضہ مانگ رہے اس کو دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان میں کمزوری عذاب کا سبب بن سکتی ہے. اگر تم ایمان میں کمزور ہو گئے، اس کے بعد بھی یہ معاوضہ اترنے کے بعد بھی تمہارا ایمان پکا نہ ہوا، تو کیا ہوگا کہ تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور انہیں اللہ سے ڈرا. اتقوا اللہ. اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے وحی کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم نبی تھیں اس لیے کہ ان پر بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، یہ صحیح نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی تھیں، نہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی تھیں، کیونکہ ان پہ وحی آئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی خیال ڈالا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی تھی، وہ نبی نہیں تھی، یہ تو ایک الہام تھا جو ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی تھی کہ بچے کو سمندر ڈبے میں ڈال کے سمندر پہ ڈال تو موسیٰ علیہ السلام کو. اس لیے کہ یہ وہی الہامی تھی. جیسے یہاں کیا آیا تھا ہماری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ ہم نے جو ابھی اسکرین پہ دیکھا تھا، او ہے تو وَإِذْ أَوْحَيْتُ، ہے نا. تو یہ جو الفاظ ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ، یہ کیا تھے کہ ہم نے الہامی یہ الہام تھا، یہ وہی الہامی تھی. جیسے یہاں آیا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ، کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ میں ہے، یہ وہی رسالت نہیں ہے. وہی رسالت تو رسولوں پہ آتی کیونکہ وہ رسول ہوتے ہیں، ان پہ کتاب اور اللہ کے پیغام آتے. ٹھیک ہے، یہ وہی رسالت نہیں تھی، یہ الہام تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں یعنی ایک مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معجزات کی فرمائش کرے، کیونکہ ایسی فرمائشیں تو عام طور پر کافی لوگ کرتے ہیں کہ یہ دکھا دو تو ایمان لے آئیں گے، یہ کر دو تو ایمان لے آئیں گے، ہے نا. جیسے آپ سسمے سے کہا تھا کہ آپ کے لیے کوئی نہر جاری ہو جائے، آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ کے لیے کوئی سونے کا پہاڑ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ایسی فرمائشیں تو کافی لوگ کرتے ہیں. البتہ جب انہوں نے یہ وضاحت کی کہ خدا نخواستہ اس فرمائش کا منشا ایمان کا فقدان نہیں، حواریوں نے کہا کہ ایمان کا فقدان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر مکمل اطمینان کا حصول اور ادائے شکر ہے. ہم شکر ادا کریں گے، ہمیں مکمل اطمینان ہو جائے گا اور ہمیں اطمینان بھی ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 113. اور جو ہے اب دیکھیں سارا قرآن جو ہے قصوں سے، کہانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور ان میں سبق ہوتے ہیں. ہماری دنیا کی طرح کے قصے نہیں، اس میں انسان کو سبق آمیز باتیں ہوتی ہیں. اس میں سبق ہوتا ہے نا، کہ سبق سیکھنا ہے کہ کافی لوگ ہی مطالبے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو ماننا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور جو ہے جن کو ایمان لانا ہوتا ہے وہ مطالبے نہیں کرتے، وہ فوراً آمنا و صدقنا ایمان لے آتے ہیں. تو قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ حواریوں نے کہا، نوریدو، ہم چاہتے ہیں. نو جو ہے، نو کا مطلب ہم ہے. ٹھیک ہے، نوریدو، ہم چاہتے ہیں، ان کے نا کلو، ہم کھائیں. اب نو نہ آ رہا ہے نا، نا کلو، ہم کھائیں، منہا، اس سے. تو حواریوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کھائیں. وہ اور تطمئنہ، مطمئن ہو جائیں، قلوب ہونا، دل ہمارے. قلوب جو ہے قلب ان کی جمع ہے. قلب جو ہے ایک دل ہوتا ہے، قلوب جو ہے جمع ہے. تو ہمارے دل مطمئن، دل ہمارے، قلوب ہونا دل ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. وہ اور نعلمو، ہم جان لیں، ان کے قد تحقیق صدقتنا، سچ کہا تو نے ہم سے، یعنی کہ آپ سچے ہیں، آپ نے ساری باتیں ہمیں سچ کہی ہیں. وہ اور نکونا، ہم ہو جائیں، کن بھی اسی سے نا، کاف نون کن نکونا، ہم ہو جائیں، علیہا، اللہ پر، ہا اس پر،
من الشاہدین گواہوں میں سے. اب رواں ترجمہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے، یہ خوان اتر جائے گا، اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے، کیونکہ ہم یقین لے آئے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں بتایا گیا. تو اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، ایک خوان اترے. اب انہوں نے ہمارا کھانا تو زمین سے آتا ہے، انہوں نے تو ایک آسمان سے خوان مانگا تھا نا، تو اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 112 113 اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں. حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خوان کا مطالبہ کرنے کی کیا وجوہات بتائی. اسکرین پہ دیکھیں. حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، دیکھیں ذرا وہ دوسرا اسکرین لے آئیں، دوسرا اسکرین دکھا دیں. ہاں نہیں، اس کے بعد تو میرے پاس تو نہیں ہے اسکرین میں کچھ دکھانے کے لیے. اچھا کیا ہے اس کے پاس؟ تو میں بھی وہی بولتی ہوں. نہیں، اب میرا خیال ہے آپ کے آپ کو بولنا ہی پڑے گا، کیونکہ آپ نے مجھے دیا نہیں ہے. اس کے بعد کچھ نہیں ہے نا. اچھا میں اگر شیئر کرنا چاہوں تو کیسے شیئر کروں؟ ہاں آپ کر دیں، میں اسٹاپ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اچھا نہیں سنیں بات سنیں، آپ کنٹینیو کریں کیونکہ وہ بہت اسٹاپ کر لمبا لیا. چڑا، بہت لمبا چڑا ہو جائے گا. مجھے اپنے اس میں نوٹس میں جانا پڑے گا نا، مجھے یہ جی چھوڑنا پڑ کے ادھر جانا پڑے گا. چھوڑ اوکے چلیں. پھر میں کچھ کا کچھ اٹھا لوں گی. تو اچھا، حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خوان کا، حواریوں نے، ان کو ہم واٹس ایپ کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ والی چیز. حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خوان کا مطالبہ کرنے کی وجوہات بتائی. حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خوان کا مطالبہ کرنے کی مندرجہ ذیل وجوہات بتائی تاکہ ہم اس میں سے کھائیں. کیا کہا انہوں نے کہ خوان کیوں نازل ہو؟ تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہم جان لیں کہ آپ نے سچ کہا ہے اور پھر ہم گواہوں میں سے ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا مطالبہ تھا. صحیح ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 114 شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب لوگ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کی حرکت ہو گئی کہ ہم نے کہا میں اسکرین شیئر کرتی ہوں. قالا کہا، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب. اب وہ صرف ربنا بھی کہہ سکتے تھے یا اللہم بھی کہہ سکتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا، کیا کہا کہ اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب. قالا کہا عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام اب دعا کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے مائدہ کی، دسترخوان آسمان سے اتارنے کی. اللہم اے اللہ. دیکھیں ہمیں اتنے ٹیسٹ نہیں ہیں، جب بھی کوئی پریشانی مشکل، کوئی بچہ ستا رہا ہو، کوئی شوہر ستا رہا ہو، کوئی پڑوسن ایسی ہو، کوئی دوست ایسی ہو، کوئی رشتہ دار ایسے ہوں، کتنے ڈیمانڈ دیکھیں ان بیچاروں کو آتے ہیں نا، کتنے ڈیمانڈ ہوتے ہیں دیکھیں ان بیچاروں کو اللہ، تو ان نبیوں کو. تو اب کیا کرتے ہیں وہ، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب. اب آپ دیکھیں اللہم بھی کہہ رہے ہیں، ربنا بھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ صرف اللہم بھی کافی تھا اللہ. تو اللہم میں نا حرف ندا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پکارنا بھی ہوتا ہے. ویسے بھی اللہ کو پکارنا تو پکارنے اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل اتار. کیا اتار؟ کس پر اتار؟ علینا ہم پر، مائدتن ایک دسترخوان. کہاں سے اتار؟ من السماء آسمان سے. کیوں اتار؟ تکونا وہ ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن عید، لی اولینا واسطے ہمارے پہلوں کے، وہ آخرینا اور ہمارے پچھلوں کے. تو اے اللہ، ربنا اے اللہ اے ہمارے رب، تو آسمان سے ایک دسترخوان اتار تاکہ وہ ہمارے اول اور آخروں کے، ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے. اور کیا ہو جائے؟ وہ اور آیتن ایک نشانی، من کا تیری طرف سے. کا مطلب ہے تیری، یا کا نعبدو و یا کا نستعین میں بھی کہا تھا نا تیری طرف سے. ورزقنا وہ اور، ارزقنا رزق دے، نہ ہمیں، وہ اور ارزق رزق دے نہ ہمیں. ٹھیک ہے، اس میں دو ورڈ ہے، رزق دے ہمیں، وہ اور، انتا تو، خیرو بہتر ہے، الرازقین سب رزق دینے والوں سے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دعا بھی ماں ہے، ورزقنا وانتا خیر الرازقین. کتنا اچھا انداز ہے. اللہم بھی بولتے ہیں، ربنا بھی بولتے ہیں، اللہ ہے ہمارے رب. پھر یہ ہے کہ اپنا وہ ان کا مطالبہ بھی دعا کی صورت میں رکھ دیتے ہیں کہ اللہ ہم پہ دسترخوان آسمان سے اتار دے تاکہ ہمارے اگلے پچھلے کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے.
پھر دعا بھی دوبارہ دعا مانگتے ایک اور دعا ورزقنا وانت خیر الرازقین. تو اب دیکھیں ہم پڑھتے ہیں لفظی ترجمہ. رواں ترجمہ. عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں، سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں عیسیٰ ابن مریم، اب دیکھیں عیسیٰ ابن مریم اسلامی شریعتوں میں عید کا مطلب یہ نہیں رہا ہے کہ کوئی قومی تہوار کا ایک دن ہو جس میں تمام اخلاقی قیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بے ہنگم طریقے سے ترب و مسرت کا اظہار کیا جائے، چراغاں کیا جائے، جشن منایا جائے، جیسا کہ آج کل اس کا یہی مفہوم سمجھ لیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق تہوار منائے جاتے ہیں. ایسا تہوار نہیں تھا. عید کا مطلب یہ نہیں تھا جس طرح کے ہمارے ہاں تہوار اور جو فیسٹیولز منائے جاتے ہیں، چاہے عید ہو چاہے کچھ ہو، کہ اخلاق سے باہر آ جاتے ہیں لوگ، شریعت کے ضابطوں سے باہر آ جاتے ہیں، اور جو ہے جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں نا. تو اس طرح کا عید سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا. یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن عید منانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. اس سے ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم تعریف اور تمجید اور تکبیر اور تحمید کریں. ٹھیک ہے. عید کے دن بھی کیا ہوتا ہے، مسلمان ہماری عید میں بھی نماز کو جاتے ہیں، نماز سے آغاز کرتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے اور دعائیہ الفاظ کہتے ہیں، تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ ہم سے اور آپ سے عید جو ہم نے منائی ہے، جو رمضان میں ہم نے ہماری عبادات کی ہیں، قیام اور صیام اور عبادات اور تراویح اور قیام اللیل اور جتنے قرآن پڑھیں وہ اللہ ہم سے قبول کر لے. ٹھیک ہے. تو عید کا مطلب کیا تھا، تعریف، تمجید اور تکبیر اور تحمید کریں. بعض اہل بدعت اس عید مائدہ سے عید میلاد کا جواز ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ لگا دیں جو ہمارے پاس وہ والا ہے نا امیج، تکبیر تحلیل اور تحمید کا، وہ شو کر دیں کہ پیغمبر کا یہ مطلب ہوتا ہے نا، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب جو ہے کیا ہوا کہ بعض اہل بدعت اس عید مائدہ سے عید میلاد کا جواز ثابت کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو، وہ مائدہ نازل کر دیں، وہ دسترخوان نازل کر دیں. تو اب بعض کیا کہتے ہیں، بعض اہل بدعت جو بدعتیں کرتے ہیں، اس عید مائدہ سے جو مائدہ مانگی گئی نا، عید کا سا سما ہو عیسیٰ علیہ السلام، تو عید میلاد کا جواز ثابت کرتے ہیں. حالانکہ اول تو یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کا واقعہ ہے، یہ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جسے اگر اسلام برقرار رکھنا چاہتا تو وضاحت کر دی جاتی کہ بھئی آپ لوگ بھی عید میلاد النبی منائیں. ایسا کہیں بھی نہیں بتایا گیا. دوسرے، یہ پیغمبر کی زبان سے عید بتانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا، اور یہ کس نے خواہش کی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ عید منانے، ان کی زبان سے عید بتانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا. اور کیونکہ پیغمبر بھی اللہ کے حکم سے شرعی احکام بیان کرنے کا مجاز ہوتا ہے. جیسے کہ پچھلی آیات آپ کی گزری ہے، اس میں آپ نے پڑھا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ نے کیا فرمایا کہ میری بات مانو، ہے نا، میری فرما برداری کرو، اور کس کی کرو؟ رسول کی. تو پیغمبر جو ہوتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے حکم سے شرعی احکام بیان کرنے کا مجاز ہوتا ہے. تیسرے، عید کا مفہوم و مطلب بھی وہ ہوتا ہے جو اوپر بتایا گیا. کیا ہوتا ہے؟ تمجید، تکبیر، تحلیل، تحمید. ٹھیک ہے. جبکہ عید میلاد میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے. لہٰذا عید میلاد کی بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے جو بدعت کرنے والوں نے یہاں سے لے لیا کہ عید میلاد النبی منایا جائے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے لیے عید کا سا سما ہو جائے، ہمارے اول اور آخر کھائیں اور کیا ہو جائے، عید کا سما ہو جائے. ٹھیک ہے. تو چلیں ہم بھی کر لیتے تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تحمید جو ہے الحمدللہ، اور تمجید کا جو لفظ آیا ہے تو آپ لوگ جو ہے آپ جب کہتی ہیں رکوع میں جاتی ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر آپ کہتی ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. اس کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، ہم اس میں بھی ایک دعا ہے نا، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی ملی السماء و ملی الارض و ملی ما شئت من شیء بعد اعلی الثناء والمجد. ٹھیک ہے نا. تو وہاں جو ہے تمجید ہم کر رہے ہوتے، اعلی الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد. چلیں تو یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ
یہ دعا بھی آپ کو دکھا دیں گی۔ اب اس آیت سے ہمیں ایک اور دعا ملی، تو قرآنی دعائیں بھی ہوتی، وہ دعا دکھا دیجیے۔ ہاں پہلے تکبیر پڑھ لے، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تحمید کیا ہوتی ہے الحمدللہ۔ اب آپ نے وہ دعا لے لی، بہترین رزق دینے والے سے رزق مانگنا؟ نہیں، وہ ایک دعا میں نے بتائی تھی آپ کو ابھی درس کے شروع میں، ورزقنا وانت خیر الرازقین، وہ دعا لی ہے آپ نے؟ نہیں وہ آپ نے بھیجی تھی مجھے، میں ہاں، اچھا، میرے دماغ میں یہ آیا کہ یہ شاید آپ اس کی بات کہہ رہی ہے نا؟ نہیں تو یہ اچھا ابھی نہیں ڈال سکتی؟ سوری، میں نہیں اپنی ڈال سکوں گی نا۔ اچھا، وہ میں کنفرم کرنا شروع میں ہی بھول گئی تھی آپ سے۔ جی تو اب اس میں ایک دعا ہے، اچھا وہ آیت دکھا دیں، تکبیر۔ ورزقنا وانت خیر الرازقین، اس کو الگ سے ہے وہ، چلیں نیکسٹ ٹائم دکھا دیں گے یا واٹس ایپ کر دیں۔ بہترین رزق دینے والے سے رزق مانگنا، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم دعا بھی آپ کو کل نیکسٹ ٹائم دکھا دیں، ویسے اس میں تو نظر آ رہی ہے ورزقنا وانت خیر الرازقین، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو ہے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 115 ہماری ہوگی، ہے نا؟ ہاں، جی ہاں 115 جی 115 ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 115 لفظی ترجمہ۔ قال، فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ نے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ انی، بے شک میں۔ تو انا بے شک، اور یا جب آ جاتا ہے تو وہ متکلم ہوتا ہے۔ متکلم کون؟ میں۔ یا جب آئے گا تو جیسے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا آتا ہے نا کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، لوگ میری بات کو سمجھ جائیں، میری زبان کی میری یا یہ چھوٹی یا جب آتی ہے نا، تو عربک میں بڑی یا تو ہے ہی نہیں، اردو میں ہے، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے کہا، ٹھیک ہے؟ تو انا بے شک یا می، تو جا کے اب جب بھی قرآن پڑھیں گی تو آپ دیکھیے گا جہاں یا ہو تو سمجھ لیں کہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں منزلو، نازل کرنے والا ہوں، ہاں اسے، کسے؟ مائدہ کو، کھانے کو، خوان کو، تو ہاں جو ہے مونس ہے، ٹھیک ہے؟ مائدہ جو ہے کھانا جو ہے مونس ہے۔ علیکم، اللہ پر، کم تم، فمن، تو من جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، بعد اس کے، منکم تم میں سے، میں تم پہ کھانا خوان مائدہ نازل کرنے والا ہوں، اس کے بعد تم میں سے کوئی کفر کرے گا، منکم تم میں سے، تو کیا ہوگا؟ تو انی بے شک میں، انا بے شک یا میں، تو بے شک میں، اعذبو میں عذاب دوں گا، اسے۔ تو اگر خوان اترنے کے بعد، مائدہ اترنے کے بعد کوئی کفر کرے گا تو میں اسے عذاب دوں گا۔ کیسا عذاب؟ عذابن، ایسا عذاب، لا نہیں، اعذبو میں عذاب دوں گا، وہ احدن کسی ایک کو، من العالمین تمام جہان والوں میں سے۔ پھر کفر کیا مائدہ اترنے کے بعد، تمہارا مطالبہ، تمہارا ڈیمانڈ پورا کر لیا گیا، تو پھر ایسی سزا دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ یہی تو شروع میں عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایسے مطالبے نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ جب خوان اتر جائے گا، اس کے بعد تمہارے ایمان میں کمزوری آ گئی، اس کے بعد تم نے کفر کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو سزا دیتے نا، وہی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ یہاں پہ قرآن کریم نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ پھر وہ خوان آسمان سے اترا یا نہیں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے کہ میں حضرت عمار بن یاسر کا یہ قول مروی ہے کہ خوان اترا تھا، پھر جن لوگوں نے نافرمانی کی وہ دنیا ہی میں عذاب کے شکار ہوئے، جامع ترمذی میں آتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں دو رائے ملتی ہے مفسرین کی، علماء کرام کی، کہ کچھ کہتے ہیں کہ خوان نازل ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ خوان نہیں نازل ہوا۔ تو ایک رائے تو میں نے آپ کو بتا دی، اب دوسری رائے یہ ہے کہ یہ مائدہ خوان طعام کہتے ہیں کھانے کو، طعام و قیام آپ نے سنا ہے؟ جب آپ کوئی ہوٹل یا موٹیل کراتے ہیں، کہیں سفر پہ جاتے ہیں، تو اس میں ہوتا ہے اردو میں ہوتا ہے طعام و قیام، اور بورڈنگ لوجنگ، ہے نا؟ تو طعام کھانے کو کہتے ہیں۔ تو یہ مائدہ، یہ خوان طعام آسمان سے اترا یا نہیں، اس کی بابت کوئی صحیح مرفوع حدیث نہیں۔ اکثر علماء، امام شوکانی، امام ابن دریر تبری سمیت اس کے نزول کے قائل ہیں، اور اس کا استدلال قرآن کے الفاظ اِنَّا مُنَزِّلُهَا علیکم سے ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے،
جو یقیناً سچا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں تم پہ نازل کرنے والا ہوں، تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس اللہ کی طرف سے یقینی وعدہ قرار دینا اس لیے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ اگلے الفاظ میں ہے فَمَن یکفر، اس وعدے کو مشروط ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے ساتھ شرط بھی لگا دی کہ فَمَن یکفر، پھر مائدہ اترنے کے بعد کسی نے ناحق شناسی کی، کسی نے کفر کیا، اس لیے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط سن کر، اللہ نے یہ شرط رکھی نا کہ پھر تم نے نہیں مانا، اس کے بعد کفر کیا، تو مائدہ کے بعد بھی تو تم پہ سزا دوں گا، تو یہ ایسی سزا دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ تو یہ شرط سن کر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں، جس کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا۔ امام ابن کثیر نے ان آثار کی اسانید کو، جو امام مجاہد اور حضرت حسن بصری سے منقول ہے، صحیح قرار دیا، نیز کہا کہ ان آثار کی تائید اس بات سے بھی ہوتی کہ نزول مائدہ کی کوئی شہرت عیسائیوں میں ہے، نہ اس کی کتابوں میں درج ہے، حالانکہ اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہیے تھا، اور کتابوں میں بھی اترا ہوتا، یا کم از کم احاد سے نقل ہو جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ تفاسیر پڑھیں تو مختلف تفاسیر میں مختلف مفسرین نے بیان کیا ہے، کہیں ایک خیال ہے کہ پھر وہ نہیں اترا، کہیں ہے کہ وہ اتر گیا، اور کثیر ابن تفسیر کو تو میں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ اس میں تو 4 صفحے بھرے ہوئے ہیں کہ وہ کھانا کیا کیا تھا، کس طرح کا تھا، بہت سی ڈیٹیل ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ہمیں تو سیکھنے کا یہ کام ہے کہ جب ہم کفر کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو عذاب آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں تو سبق لینے کی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، تو اللہ کی ہر بات ماننی ہے۔ تو جو گناہ ہم دیکھ رہے ہیں، پینڈیمک ہو، کووڈ-19 جو بھی ہم پہ آیا ہوا ہے، تو یہ جو ہمارے آزمائش ہے اور سزا ہے، تو وہ گناہوں کی پاداش میں تو آتی ہے، جب اللہ کی مان کے نہیں چل رہے ہوتے ہیں تو گناہوں کی پاداش میں سزائیں آ جاتی۔ تو ہمارے لیے تو سیکھنے کی بات یہ ہے نا کہ فَإِنِّي أُعَذِّبُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ پھر مگر قرآن اترنے کے بعد بے شک فَإِنِّي، تو بے شک میں عذاب دوں گا، ایسا عذاب جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، انی منزل ہوا، میں اس کو نازل کرنے والا ہوں، لیکن اس کا شرط بھی رکھ دی۔ تو ہم نے اس کی تفسیر دیکھ لی۔ اب ہم جو ہے آیت نمبر 116 کرتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اور اس جب قالا فرمائے گا اللہ، اللہ کیا فرمائیں گے اللہ، یا عیسی ابن مریم، کس سے فرمائیں گے، عیسیٰ ابن مریم سے کیا فرمائیں گے، کیا، یہ حروف استفہام ہے، سوالیہ ہے، انٹروگیٹو، آپ نے انگلش میں پڑھا ہے نا گرامر، انٹروگیٹو استفہام، کیا، انتا تو نے، قل کہا تھا، تا تو نے، دیکھیں اب تا پہ فتح آ گیا، زبر آ گیا تو نے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، قلتا کہا تھا تو نے، زبر زیر پیش کے فتح دمہ کسرہ سے بھی مطلب بدل جاتا ہے، للناسی لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں عیسیٰ ابن مریم سے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا، اتخذونی، اتخذو بنا لو، یہ یا آیا ہے نا تو مجھے، اتخذونی بنا لو مجھے، یعنی کیا تم نے یہ کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مجھے بنا لو، وہ اور امی، ماں، یا جو آیا تو میری، وہ امی اور میری ماں کو، الہینی، دو الہ، یہ تسنیہ کا صیغہ، یا نون تسنیہ ہوتے دو، یعنی کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہین بنا لو، دو الہ بنا لو، معبود بنا لو، من دونی سوائی اللہ، اللہ کے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں، قالا، وہ کہیں گے، کیا کہتے ہیں، سبحانکا، سبحانہ پاک ہے، کا تو، ماں نہیں، یکونو ہے، لی میرے لیے، ان کے، اقولو میں کہوں وہ بات، ماں جس کا، لیسا نہیں، لی مجھے، بحق کوئی حق، ان اگر، کنتو تھا میں، قلتہ کہتا میں اس کو، ہے نا، تو یہ تو جو ہے نا، تو جو ہے تھا میں، ٹھیک ہے، میں، قلتہ کہتا میں اس کو، فقط تو، قد تحقیق، علمتا تو جان لیتا، ہو اسے، کیا جان لیتا، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا کہ میری ماں کو اور مجھے الہین بنا لو، دو الہ بنا لو، دو معبود بنو سوائے اللہ کے، تعلم تو جانتا ہے، ماں جو، فی میں، نفسی، یا جو ہے تو میرے، فی نفسی، فی میں، نفسی میرے، فی نفسی میرے نفس میں ہے، وہ اور، لا نہیں، عالم میں جانتا، ماں جو، فی نفسی کا تیرے نفس میں، کا تیرے نفس میں، ان کا، انا بے شک، کا تو، انتا تو ہی ہے، علام خوب جاننے والا، الغیوب غیبوں کا۔
اب دیکھیں ہم اس کا رواں ترجمہ دیتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔ کیا کہنے کا حق نہیں؟ کہ مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا لو، اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، تو مجھے تو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں۔ نبی تو اس لیے نہیں آتے کہ وہ جو ہے کہیں کہ مجھے میری پوجا کرو یا مجھے مانو یا مجھے الہ بنا لو، وہ تو اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، وہ تو توحید کا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اس کو ماننا ہے۔ تو مجھے تو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، اللہ کو تو سب علم ہے، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، میرے اللہ تعالیٰ تو لطیف خبیر ہے، دلوں کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، اور اللہ کے متعلق تو ہم کچھ نہیں جانتے کہ اگلا کیا احکام آنے والا ہے، اگلا ہمارے ساتھ پینڈمک آنے والا ہے، کوئی آزمائش آنے والی ہے، کوئی عذاب آنے والا ہے، کوئی اللہ کی رحمت کے فیصلے ہونے والے، ہم تو نہیں جانتے۔ کلو یومن فی شانی یغنی، تمام غیبوں کا جاننے والا ہے تو اللہ ہے۔ یعنی اب یہ سوال جو ہے قیامت کے دن ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ کیا یا عیسیٰ ابن مریم، تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہین بنا لو؟ تو یہ سوال قیامت کے دن ہوگا، اور مقصد اس سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لینے والوں کی زجر و توبیخ ہے کہ جن کو تم معبود اور حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، غوث سمجھتے ہو، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دے۔ جتنے پیر فقیر اور مزار والوں سے ہم مانگتے ہیں تو وہ بھی جواب دیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ کچھ نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ کا معبود بنا لیا ہے۔ تیسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا معبود ہی نہیں ہے، جنہیں مشرکین نے پتھر یا لکڑی کی مورتیوں کی شکل میں بنا کر ان کی پوجا کی، جیسے اپنے انصاف پڑھا تھا نا پچھلی آیتوں میں، جس طرح کے آج کل کے قبر پرست علماء اپنے عوام کو یہ باور کرا کے مغالطہ دیتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک بندے بھی من دون اللہ میں شامل ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو بندے ہیں، جو قبر پرست، جو قبروں کو پوجتے ہیں، وہ بھی من دون اللہ میں شامل ہے، اللہ کے نزدیک وہ بھی شامل ہے، جن کی لوگوں نے کسی بھی انداز سے عبادت کی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کی عیسائیوں نے عبادت کی، ٹھیک ہے، ان کو الہ مانا تو عبادت کی۔ اسی طرح ہمارے یہاں بھی ہے کہ ہم لوگ کسی کو الہ کہہ دیتے ہیں، کسی کو غوث اعظم کہہ دیتے ہیں، کسی کو مشکل روا کہہ دیتے ہیں، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو بھی الہ کہہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں نا کتنے واضح الفاظ میں اپنی بابت بتا رہے ہیں کہ علم غیب کی نفی کر رہے ہیں۔ کیا علم غیب کی نفی کر رہے ہیں؟ کہ انک انت علام الغیوب، آیت کے آخر میں 116 میں بتایا گیا انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ غیوب جو ہے غیب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، غیب کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں 117، آج تو بڑی جلدی جلدی آپ لوگ آیت کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اللہ کے فضل سے، وما توفیقی اللہ باللہ۔ اچھا، ماں نہیں، قل تو، کہا تھا میں نے، اب تو جو ہے نا میں ہو گیا، قل کہا تھا، تو میں نے، لہم انہیں، کن کو کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا الا مگر ماں جو امرتا، حکم دیا تو نے، اب نہیں آ گیا نا مجھے، امرتنی، حکم دیا تو نے مجھے، کل بھی پرسوں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ امر جو ہوتا ہے حکم کرنا، امر کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے۔ امرتنی، حکم دیا تو نے مجھے، بھی جس کا، کیا کہا انہوں نے؟ کہ میں نے تو صرف وہی کہا جس کا اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا کیا حکم دیا تھا؟ انے، کہ اے بدو، عبادت کرو، انے بدو، کہ عبادت کرو اللہ کی، رب جو رب ہے، یا آ گیا نا میرا ربی جو میرا رب ہے، وہ اور ربا رب ہے، کم تمہارا، وہ اور کن تو تھا میں، علیہم اللہ پر، ہم ان، علیہم ان پر، شہیدن گواہ، ما دم تو جب تک میں رہا، فی میں، ہم ان، فی ہم ان میں، فلما پھر، لما جب، توفیتنی فوت کر دیا تو نے مجھے۔ اب یہ توفی کا متنی کا مطلب ہے، یہ توفیت جو ہے نا، توفیت کا مطلب ہے پورا پورا،
اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا آسمان پہ اٹھا لیا تھا، ٹھیک ہے. کنتا تھا تو. اب آپ اوپر کا کنتو دیکھیں اور نیچے کا کنتا دیکھیں، دونوں کو ذرا ہائی لائٹ کریں. وہ کنتو اور کنتا کو سیکنڈ لائن اور تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہائی لائٹ کریں. اچھا، وہ کنتو تو جو ہے نا، اور تھا میں کنتو وا کو چھوڑے، تھا میں. تو سے کیا مطلب ہے میں، اور نیچے کنتا تھا تو، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ہم زبر زیر پیش کی مسٹیک کرتے ہیں تو معنی بدل جاتا ہے، بالکل میننگ معنی بدل جاتے ہیں. تو اب دیکھیں کنتو تھا میں، ٹھیک ہے، اور کن تھا تو تا پہ دمہ آ گیا، پیش آ گیا، تو کیا ہو گیا، میں، تھا میں، ٹھیک ہے. اب کنتا پہ تا پہ فتح آ گیا، زبر آ گیا، تو تھا تو. تو اگر ہم تا، اب آپ دیکھیں اوپر کو اوپر تا کر دیں، زبر کر دیں، نیچے پیش کر دیں، فتح دمہ کو بدل دیں تو مطلب ہی بدل جائے گا. اسی طرح سب سے پہلی لائن میں دیکھیں، ما قلتو، کہا تھا میں نے، انڈر اس کو ہائی لائٹ کریں، قلتو، تو جب دمہ آئے گا، پیش آ گیا تو میں، ٹھیک ہے، اور فتح آئے گا، زبر آئے گا تو ٹھیک ہے. تو یہ ہم مسٹیک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں گھر جا کے، ریڈ آپ دیکھیے گا، یہ مس ہی نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا ہماری پیاری بہن نے. اللہ ان کو بہتری نظر دے، آپ لوگوں کو بھی اس محفل کا بہتری نظر دے، مجھے بھی. اچھا، انتا تو ہی، الرقیبہ نگران، علیہم ان پر، وہ اور انتا تو اللہ اوپر، کلی ہر شعین چیز کے شہید خوب گواہ ہے، ٹھیک ہے. اب جو ہے ہم لفظی رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی ان پر مطلع رہا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے، ٹھیک ہے. یہ فرمایا انہوں نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید اور عبادت، رب کی یہ دعوت عالم شیرخوارگی میں بھی دی، یعنی ابھی تو وہ چھوٹے پیدا ہی ہوئے تھے، تو یہ دعوت انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا 3 بچے بولے ہیں، اور اس پہ ہم نے بہت لمبا کیا تھا، 9 10 11 بچوں تک ہم پہنچ گئے تھے. حدیث مبارکہ سے ہم نے کیا تھا کہ پنگوڑے میں، کریڈل میں، جھولے میں، بچپن میں، جبکہ بولنے کی عمر بھی نہیں ہوتی، جو تو بولے تو ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے عالم شیرخوارگی میں بھی رب کی عبادت کا پیغام دیا تھا، جیسے کہ صورت مریم میں ہے، اور عمر، جوانی اور کہولت میں بھی، جو کہ پچھلی آیت گزری تھی کہ وہ ادھیڑ عمر میں بھی انہیں بات کریں گے. تو اب یہاں پہ جو لفظ آیا ہے کہ توفیتنی کا مطلب ہے کہ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا، ٹھیک ہے. اور اس کی تفسیر سورۃ آل عمران میں بھی ہے. تو اس سے پورا اٹھا لیا تھا نا ان کو، ان کی جگہ، اور جب ان کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، شہید کرنے کا، تو ان کو پتہ چل گیا. تو انہوں نے حوارین جو ان کے تھے مددگار، تو ان کو کہا کہ میری جگہ پہ کون بیٹھ جائے گا. تو ایک حواری ان میں سے تیار ہو گیا، وہ بیچارہ بیٹھ گیا. تو اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور انہوں نے اس کو سولی چڑھا دی جو ان کی مدد کرنے کے لیے بیٹھ گیا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیغمبروں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا جاتا ہے، یا جن کا مشاہدہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں. ان کے علاوہ ان کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا، جبکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو جسے بغیر کسی کے بتلانے ہر چیز کا علم، بغیر کسی بتلانے کے ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اور اس کا علم ازل سے ابد تک پر محیط ہوتا ہے. یہ صرف اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے ازل سے ابد تک. اس لیے عالم الغیب صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی کچھ امتی آنے لگیں گے، تو فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں. فرشتے آ کر بتلائیں گے، انک لا تدری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو العبد الصالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ابھی آپ نے آیت پڑھی نا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. ٹھیک ہے. اب یہ میں حدیث پڑھتی ہوں جو ہائی لائٹ کی گئی یلو سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، خطبہ کب دیتے ہیں؟ ممبر پر بیٹھ کے دیتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کے دیا جاتا ہے.
جمعے کا دیا جاتا ہے، عید کا دیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ سرمن، اے لوگوں تم اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے ننگے پاؤ ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے، یہ حقیقت ہے میری بہنوں ہماری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کما بدانا اولا خلقا نعیدو و ادا علینا انا کننا فاعلین، جس طرح ہم نے اول بار پیدا کرنے کے وقت ابتدا کی تھی اسی طرح اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے، ہمارے ذمہ وعدہ ہے ہم ضرور اسے کر کے ہی رہیں گے، آخر آیت تک۔ پھر فرمایا قیامت کے دن تمام مخلوق میں سے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، سبحان اللہ، ہاں، اور میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں جہنم کے بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ سسم کہہ رہے ہیں۔ میں عرض کروں گا میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں، اللہم امتی، مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی باتیں شریعت میں نکالی تھی، اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ اس کو ابھی یہ میرا خیال ہے آپ اس کے زبر زیر پیش ہے نا، تو آخری لائن حدیث میں عربک میں اس کو مارک کر دیں، عربک والی جگہ پہ وکنت، اور آیت بھی ہم نے پڑھی، وکنت 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 علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ تو یہ میں بھی یہی کہوں گا اس وقت جب جہنم میں لے جا رہے ہوں گے اور اللہ کے رسول کہیں گے کہ اللہ یہ تو میرے امتی، کتنے حریص ہیں امتیوں کے لیے کہ وہاں بھی کہیں گے کہ اللہ یہ تو میرے امتی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ انہوں نے بدعت کر دی تھی، نئی نئی باتیں نکالی تھی، تو پھر کیا ہے، وہ یہی کہیں گے، یہی جو ہم نے آیت پڑھی، جو آج ہماری آیت چل رہی، تو حدیث میں بھی آیت ہے، میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جب سے تو ہی ان پر نگراں ہے، تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی جدائی کے بعد یہ لوگ دین سے پھر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے بعض فرقے تو حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو تثلیث کا ایک حصہ قرار دے، تین میں کا ایک ہے نا، تین میں کا ایک تین ہے نا، انہوں نے بنا لے الہین، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کو بنا لیا، اور پھر تین میں کا ایک کس کو کہا؟ اللہ کو کہا، تو وہ تثلیث کا ایک حصہ قرار دیتے کہ انہیں معبود مانتے ہیں بی بی مریم کو۔ دوسرے بعض فرقے، اگرچہ ان میں بھی فرقے ہیں نا، عیسائیوں میں بھی، یہود میں بھی فرقے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے 72 فرقے ہوں گے، نصارہ کے 71 فرقے ہوں گے، کرسچن کے، اور مسلمانوں کے 73 فرقے، ہم تو اور بھی آگے بڑھ گئے، تو انہیں تثلیث کا حصہ قرار دیتے۔ تثلیث جب بھی آئے نا تو تین، اور انہوں نے وہ کروسیفکس بنایا ہوا ہے نا ایسا کر کے، اپنی انگلی کو ریکٹینگل کریں پھر اس کو سیدھا کر دیں، وہ گلے میں بھی پہنتے ہیں، انہیں تثلیث کا حصہ قرار نہیں اچھا، بعض فرقے اگرچہ انہیں تثلیث کا حصہ قرار نہیں دیتے، بعض فرقے تین میں سے ایک کہتے ہیں، بعض نہیں کہتے، لیکن جس طرح ان کی تصویر کلیساؤں میں آویزہ کر کے ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میری کر کے لوگ بی بی مریم کی تصویر لگاتے ہیں نا اپنے کلیساؤں میں، اپنے چرچ میں، تو اس کی پرستش کی جاتی ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے ان کو خدائی میں شریک قرار دینے کے مرادف تھی، اس لیے یہ سوال کیا گیا، اور یہ سوال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 118 دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ماشاءاللہ بہت جلدی لگتا ہے آپ لوگ ختم کرنے والے، آپ کی المائدہ صورت انشاءاللہ۔ ان اگر تعذبہم، تو عذاب دے، ہم انہیں، کون کہہ رہا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہ ان اگر تو عذاب دے ہم انہیں، تو انا بے شک ہم وہ، عبادو بندے ہیں، کا تیرے، و اور، ان اگر تغفر تو بخش دے، تا کا مطلب تو، تغفر تو بخش دے، لہم انہیں، تو انا بے شک کا تو، انتا تو ہی ہے، العزیز الحکیم، بہت زبردست، بہت حکمت والا۔ اب دیکھیں یہ آیت کو، کتنی اچھی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت ابھی حدیث آئے گی، ابھی تو میری بات سنیں، وہ پڑھتے رہے، یہ آیت پڑھتے رہے، روتے رہے، امت کے لیے دعا کرتے رہے، اور پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، اسی آیت کو، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو زبردست حکمت والا ہے۔ اس میں یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کا معاملہ تیری مشیت کے سپرد ہے، اس لیے کہ تو فعال لما یرید بھی ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور تجھ سے کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہوگی، لوگوں سے ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی،
گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہے، اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی ہے، اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب و بلیغ آیت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پوری پوری صورتیں پڑھ لیتے تھے نوافل میں رات کو، تو یہ آیت پہ جب آپ پہنچے تو آپ کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسے ہی پڑھتے رہے، حتیٰ کہ کیا ہو گیا، صبح ہو گئی، ٹھیک ہے، پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ قرآن اس میں تفصیل میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ بار بار یہ پڑھتے ہیں، اب حدیث دیکھیں، یہ جو بلو میں اس کو میں پڑھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ تلاوت فرمائی، کیا تلاوت فرمائی کہ انہوں نے کہ ربی انہن ربی انہن اضللنا کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، ٹھیک ہے، یہ آیت پڑھی، اور پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد فإنک غفور رحیم، اے پروردگار ان معبودان باطلہ نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ٹھیک ہے، جس نے میری تابع داری کی وہ مجھ سے ہوا، میرا ہے، اور جس نے نافرمانی کی تو اس کو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر یہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی نا اوپر جو آیت، اور یہ آیت جو عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، یہ ہمارا سبق ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ میری امت میری امت، اللہم امتی اللہم امتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا اور گریہ زاری سے رونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کیا وجہ تھی، کیوں روئے تھے، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ پھر بھی جبریل علیہ السلام سے پوچھا، ان سے پوچھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں، تو جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کی خبر دی، جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تو جا کے اس کی خبر دی کہ کیوں رو رہے تھے، اپنی امت کے لیے رو رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولیں گے۔ دیکھیں ہر وقت امت کی فکر، ہر وقت امت کی فکر، یا جبریل، اب دیکھیں وقال عیسیٰ علیہ السلام وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فرفع يديه وقال اللهم امتی امتی۔ اب نیچے والی آیت دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال وهو عالم، سیکنڈ لاسٹ ٹائم، فقال اللہ یا جبریل اذهب الى محمد فقل ان سنردیک فی امتک ولا نسونک، کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے آپ کی امت کے بارے میں، اور ہم آپ سے کو نہیں بھولیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی۔ اور پھر میری بہنوں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اللہ ہر پیغمبر نے دنیا میں ایک دعا مانگی، ٹھیک ہے، دنیا میں ایک دعا مانگی اور ہر پیغمبر کی دعا سنی گئی، قبول ہو گئی۔ جیسے کہ مجھے بتایا آدم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی، انمیوٹ کر کے جلدی سے کوئی بتا دے، شاباش شاباش شاباش، آدم علیہ السلام کی کیا دعا تھی، بتائیں عربک میں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جزاک اللہ خیر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور جو ہے یونس علیہ السلام نے اور جو ہے سارے پیغمبروں نے ایک ایک دعا مانگی جو قبول ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی بچا لی حشر کے روز امتیوں کے لیے، سبحان اللہ۔ جبھی تو کئی آیتیں ملتی ہیں، سورۃ الکہف کا میں اس لیے ریفرنس دے رہی ہوں کہ وہ بہت پڑھتے ہیں ہم، جمعے کو پڑھی جاتی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے آپ کو ختم ہی کر ڈالیں گے اگر یہ جو ہے آپ بات نہیں مانیں گے آپ کی۔ تو یہ حال تھا، اتنے حریص تھے اپنی امت کے لیے کہ سب جو ہے جنت میں چلے جائیں۔
تو پھر وہ دعا بھی بچا لی ہے اپنی امت کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کا روز جو ہے سجدے میں جائیں گے اور تو اللہ تعالیٰ سے کیونکہ حشر کا روز ختم نہیں ہو رہا ہوگا, لوگ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے باری باری, ہر انبیاء ہر رسول منع کر دیں گے کہ ہم سے لغزش ہو گئی. نبی معصوم ہوتے ہیں, ان سے جو ہے گناہ نہیں ہوتے ہیں, جو بھی لغزشیں ہو گئی وہ جنت سے نکالے گئے جو بھی تھا, اور جو ہے جو بھی لغزشیں ہو گئی تو کہیں گے کہ آج تو ہم خود ڈر رہے, نفسی نفسی, اس دن تو نفسی نفسی ہوگا, ہم خود ڈر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا صحابہ کرام سے سب سے کہ مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا, تو جو ہے وہ سجدے میں سر جھکائیں گے اور جو ہے دعا مانگیں گے. تو انہوں نے وہ دعا بھی اس وقت کے لیے بچا لی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ ایسے کلمات القا کریں گے جو کبھی نہیں القا کیے تھے. پھر وہ تو سارا واقعہ حشر کا ہے, انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ آ جائے گا سارا انشاءاللہ, تو ہم کریں گے. تو آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. چلے میں نے کہا بتا دوں کہ انہوں نے وہ دعا بھی بچا لی امت کے لیے, اللہم امتی اللہم امتی, ہر وقت امت کا خیال روتے رہنا. اور اس آیت پہ پوری رات آپ کو میں نے بھی بتائی تفسیر کہ پوری رات یہی آیت پڑھتے رہے کہ اللہ تو جو ہے کیا ہے, تو چاہے تو ان کو عذاب دے, چاہے تو ان پر رحم کر دے, ان کو بچا دے. اب ہم آیت نمبر 119 کرتے ہیں. اب آپ کی ختم ہی کر لیتے ہیں, اس کو پورا ہی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کی یہ سیکنڈ لاسٹ ہے, اس کے بعد لاسٹ آیا تو آج سورۃ المائدہ ہم فنش کر لیتے ہیں انشاءاللہ. قالا فرمائے گا کون, اللہ. اللہ کیا فرمائے گا, حاضہ یہ یوم و دن ہے, کیا کرے گا یہ دن, ینفع نفع دے گا کس کو, الصادقین سچوں کو, صدقہم سچ ان کا, لہم ان کے لیے, جنات باغات, تجری بہتی ہیں, من تحتہا ان کے نیچے سے, الانہار نہریں, خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا اس میں, کس میں, جنت میں, ابداً ابد تک ہمیشہ, رضی اللہ راضی ہو گیا, اللہ اللہ, عنہم ان سے, وردو کن سے, سچوں سے, وردو اور وہ راضی ہو گئے, عنہ اس سے, کس سے, اللہ سے, اللہ ان سے سچوں سے راضی ہو گیا, سچے اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک یہی ہے, الفوز کامیابی, العظیم بہت بڑی. کیا کامیابی ہے, جنت میں چلے جانا بہت بڑی کامیابی. اب ہم رننگ ٹرانسلیشن, اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا. ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ 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 کو رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش, اور یہ اللہ سے راضی اور خوش, یہ بڑی بھاری کامیابی. اور کہاں آتا ہے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم, سورۃ الفجر میں آتا ہے جو آپ پڑھتی ہیں ماشاءاللہ. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ صرف توحیدی موحدین کو نفع پہنچائے گی, جو اللہ تعالیٰ کو واحد جانتے ہیں, وحدہ لا شریک جانتے ہیں, اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ واحد ہے, اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. وہ کون ہوتے ہیں جو توحید کو مانتے ہیں, وہ کون ہوتے ہیں, موحدین. تو توحیدی موحدین کو نفع پہنچائے گی, یعنی مشرکین کی معافی مغفرت کوئی صورت نہیں ہے, کیونکہ مشرکی تو شرک کرتے رہے تو ان کی معافی نہیں ہوگی. نبی اب ہم توجہ مبذول فرمائیں اسکرین پہ, ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے, اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے, اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف, اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جائے گا, نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ سچ بولیں, ہمیشہ سچ بولیں, اور پھر سچوں کا نام صدیقین میں بھی دیا جائے گا نا. اور آپ نے پورا ایک اس پہ تو ہمارا پورا ایک ٹاپک تھا کہ جو اچھی اچھی خوبیاں جو اللہ کی مان کے چلیں گے, سچے ہوں گے, تو انعمت علیہم کی تشریح سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 کر رہی ہے کہ وہ کون ہوں گے جن پہ اللہ کا انعام ہوا, شہداء, انبیاء, شہداء, صالحین ہوں گے اور صدیقین ہوں گے. تو انشاءاللہ وہ لیکچر سن کے ہم بہت حیران ہوئے تھے, ہم بھی ان میں سے ہوں گے, کیوں نہیں, بالکل ہو سکتے ہیں, اللہ کی مان کے چلیں. تو اب توجہ مبذول فرمائیں اسکرین پہ, آیت نمبر 118, قیامت کے دن سچے لوگوں کو کیا چیز فائدہ دے گی, قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. ابھی آپ نے پڑھا صادقین کا اجر اس آیت میں بتایا گیا, جو سچے ہوں گے ان کے لیے جنت میں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان میں ہمیشگی ہے, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ ہمیں بھی یہ مقام عطا فرما دیجیے, اللہ آمین یا رب العالمین. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجیے. اللہ میری بہنیں, میں آپ کی محبت میں آیا, ہماری سن لیجیے. دنیا میں اللہ کی رضامندی کی کیا علامت ہے. اچھا, اب ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے, تو اس سے کیسے پتہ چلے گا, یہ علماء کہہ رہے ہیں
نیک کام کرنے کی توفیق ہوگی. نیکی کے کام آپ کرتے چلے جائیں گے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو توفیق مل رہی ہے نیکیوں کی, تو اللہ آپ سے راضی ہے. موقع اور ماحول ملنا, آپ کو موقع اور ماحول بھی مل جائے گا. کوئی دینی حلقے مل جائیں گے, کوئی زوم پہ ہو رہا ہوگا, تو یہ موقع اور ماحول ہمیں ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور درست علم ملنا, اور ہم ادھر ادھر کی باقی کی باتیں قیلا و قالا چھوڑ کے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ آپ تو 15-20 منٹ اوپر بھی دے لیتے ہیں کہ سورۃ المائدہ ختم ہو جائے, تو درست علم حاصل کر رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے. اور عین الیقین, حق الیقین اور علم الیقین, اور عین الیقین, اور آنکھوں سے بھی اس کو ساری احادیث کو دیکھیں, اور پھر یہ سب کر کے ہدایت کی توفیق ملنا کہ اس پہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنا, اس پہ اسٹیٹ فاسٹ رہنا, اس پہ ثابت قدم رہنا, ٹھیک ہے. اس کو آپ اسکرین شاٹ لے لیں تو یہ چیز بہت فائدہ دے گی, آپ اور اللہ کی محبت بڑھے گی, اور راغب ہوں گی, اپنے آپ کو بھی جج کریں گی کہ مجھے یہ توفیق ملی ہے جو ابھی پڑھی گئی. اچھا, اب آپ کی ماشاء اللہ وما توفیقی الا باللہ, اللہ کے فضل سے آخری آیت ہے. للہ, اللہ ہی کے لیے کیا ہے, ملک و بادشاہت کہاں کی, السماواتی آسمانوں کی, والارض اور زمین کی, وہ اور ما جو کچھ فیہنہ ان میں, وہ اور ہوا وہ, اللہ اوپر, کلی ہر شعین چیز کے قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے. اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں, وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ ساری جو ہے بادشاہت اللہ ہی کی ہے, زمین میں, آسمان میں, اور جو کچھ تحت الثری زمین کے اندر ہے, اوپر ہے, باہر ہے, پوری سلطنت آسمان و زمین اور ان چیزوں میں جو بھی ان میں موجود ہے, جتنی چیزیں ہم گن بھی نہیں سکتے, وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ اتنی اچھی آگے زمین و آسمان کی تصویر بھی ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کیا. اچھا, اب ہماری صورت ختم ہوئی ہے ماشاء اللہ, آپ لوگوں کو مبارک ہو. وما توفیقی الا باللہ, اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی تھی. اللہ نے ہی توفیق دی, ہدایت دی کہ ہم جمع ہوئے. اب اس کے لیے دعا پڑھ لیتے ہیں جو آپ سسم پڑھتے تھے, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. جب کوئی نیک کام انجام پہنچا ہوتا تھا, کوئی چیز ختم اختتام کو پہنچتی تھی, اور کوئی نیک کام ہوتا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اسے سنن ابن ماجہ نے روایت کیا, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سب تعریف اس اللہ کے لیے جس کے فضل اور انعام سے نیک کام انجام پاتے ہیں. تو یہ آپ پڑھ لیں, الحمد, سب تعریف ہے للہ, اللہ کے لیے, الذی جس کے بنعمتہ فضل سے اور انعام سے, تتم اتمام, اتمام کہتے ہیں نا ختم ہونا, کام انجام پانا, ٹھیک ہے, انجام پانا, تتم انجام پاتے ہیں, الصالحات صالحون کی جمع, صالحات نیک عمل, نیک کام. سب تعریف اس اللہ کے لیے جس کے فضل اور انعام سے نیک کام انجام پاتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہماری سورۃ المائدہ کا اختتام ہوا. میرے ساتھ پڑھ لیں شکرانے کی دعا, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اچھا, آپ لوگ جائیے گا نہیں, ایک اناؤنسمنٹ ہے, سن لیں, کچھ بتانا چاہ رہی ہوں میں آپ کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اچھا, اب جو یہ ہے کہ کوئی دعا آپ نے رکھی تھی ابھی نہیں نا, وہ ٹائم بہت ہو گیا, چلیں نیکسٹ ٹائم وہ دعا ہم دکھا دیں گے نا. اچھا, میں چاہ رہی ہوں کہ میں اسکرین پہ اگر دکھا سکتی ہوں تو وہ ابھی آپ اسکرین نہیں چھوڑیے گا, میں دیکھتی ہوں پہلے مجھے دعا مل جائے, ورنہ مت چھوڑیے گا اسکرین آپ, ٹھیک ہے. ہاں, آپ چھوڑیے گا نہیں اسکرین ابھی. جی, مجھے مل گئی. چلے پہلے ہم سارا یہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں, اس کے بعد دکھاتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے, ٹھیک ہے. ابھی اور کچھ دکھانا ہے آپ کو اسکرین پہ, ورنہ میں ہو گیا. جی جی بالکل ڈن. تو جی, مجھے وہ دعا مل گئی ہے, تو میں شیئر اچھا, کر دیتی ہوں انشاءاللہ. تو فیس بک آپ لائیو اسٹارٹ کریں گے ابھی؟ نہیں, میں اس پہ دکھا دیتی ہوں تاکہ اگر جی کوئی آن ٹھیک ہے. لائن ہے تو وہ بھی دیکھ لینا. تو انشاءاللہ تو میں اس کو ابھی اسکرین دکھا, وہ جو دعا تھی نا وہ, چلے میں نے کہا آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں, تھوڑا سا ٹائم دے دیں, میں اس کو لے رہی ہوں نا, اسکرین پہ لے رہی ہوں, ٹھیک ہے. میں دکھاتی ہوں انشاءاللہ, وہ دکھا کے پھر میں آف لائن مطلب ہم آپ لوگوں سے بات آف لائن آنے سے پہلے السلام علیکم. ایک سیکنڈ ٹھہر جائے, میں دکھا رہی ہوں ابھی ہم ریکارڈنگ پہ, پلیز ایک سیکنڈ ٹھہر جائے. میں آپ لوگوں کو دعا دکھا دوں, پھر میں کچھ بات کرنی ہے, پھر میں آف ہوں گی, پھر میں آپ لوگوں کی بات سنوں گی انشاءاللہ, ضرور سنوں گی میں آپ لوگوں کی بات. میں آپ کو دکھا دوں, دیکھیں یہ دعا سب لوگ لے لیں اسکرین شاٹ. بہترین رزق دینے والے سے رزق مانگنا, ورزقنا
وانت خیر الرازقین، یہ ہماری آیت میں بھی آئی تھی، ٹھیک ہے، یہ ہماری آیت میں آئی تھی، آیت میں آئی تھی نا ہماری، ٹھیک ہے. چلیں سب نے لے لی، چلیں اوکے چلیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا میں آپ کو نا فرائیڈے کے جو محرم پہ درس ہوگا اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہی ہوں، اس کے بعد آپ لوگ جو بات کرنا چاہے کریں، تاکہ میں بات سننے لگوں گی تو بھول جاؤں گی نا، میں بھول جاتی ہوں. چلیں انشاءاللہ.